بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کل پاکستان کے حافظ حدیث بلکہ اپنے زمانے کے منفرد حافظ حدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی نور اللہ مرقدہ کا حال عرض کیا تھا کہ انہوں نے اسی 27ویں شب کو یاد فرمایا تھا اور 28ویں کو جب میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ میں روضہ شریف پر جب سلام کے لیے حاضر ہوا تو وہاں سے مجھے حکم ہوا کہ میں ہمارے سلسلے قادریہ میں آپ کو بیعت کی اجازت دوں، اور ساتھ انہوں نے سلسلے قادریہ کے معمولات میں یہ بتایا تھا کہ مغرب کی نماز کے بعد ایک طویل سجدہ جس میں یہ پڑھا جائے سبحان من یرانی سبحان من انساہ ولا ینسانی اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، تو یہ سجدہ دعائیہ کہلاتا ہے۔ ایک ہر مسلمان کرتا ہے سجدہ صلاتیہ، نماز کا سجدہ، جو فرض نماز میں بھی فرض اور نفل میں بھی نفل نہیں بلکہ نفل میں بھی وہ فرض ہے۔ اور دوسرا سجدہ تلاوت، اس میں وجوب اور سنیت کے اقوال ہیں۔ تیسرا سجدہ شکر، کچھ عرصہ پہلے دفتر میں اخبار دیکھا تو جنگ میں تصویر تھی پاکستان کی طرف سے کھیلنے والے محمد یوسف کی کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں گراؤنڈ پر، ساری دنیا کے سامنے، ساری دنیا ٹی وی پر انہیں دیکھ رہی ہے، تو یہ سجدہ شکر کہلاتا ہے۔ سجدہ شکر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی نعمت میسر ہو، اس کے شکریہ کے طور پر سجدہ شکر کیا جاتا ہے۔ مگر یہ جو حضرت درخواستی نے فرمایا یہ سجدہ دعائیہ ہے۔ اکثر حضرات کہتے ہیں کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ بعضوں نے تو اس پر اتفاق نقل کر دیا، حالانکہ یہ محل نظر ہے اتفاق نقل کرنا، جبکہ میں نے حضرت درخواستی کے بارے میں عرض کیا کہ وہ حافظ حدیث اپنے زمانے بھر کے، اور جن کے بارے میں بتایا تھا کہ حرمین کے ائمہ رجب سے پوچھنا شروع کرتے تھے کہ حافظ حدیث کب آنے والے ہیں۔ تو یہ ایک پورا طبقہ صوفیہ کا اس سجدہ دعائیہ کا قائل ہے، اور جو سجدہ منع ہے وہ غیر اللہ کے لیے منع ہے۔ اس میں بھی تفصیل ہے، جو حضرات ذرا تیز قسم کے ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، کسی کو دیکھا کہ اپنے کسی پیر کو، وہ جیسا کہ جاہل لوگ اپنے پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، تو فوراً کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، حالانکہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں،
اس میں تفصیل ہے. اس شخص کو پوچھا جائے گا جو سجدہ کر رہا ہے کہ اس سجدے میں تمہاری نیت کیا تھی. ممکن ہے تمہیں کیا پتا کہ اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوگا. اس نے اسی وقت جس طرح ہمارے امام صاحب نے آج سورہ اقرا بسم میں سجدے کی آیت پڑھی، سجدے تلاوت کی، تو سجدے کی آیت پڑھ کر وہ سجدہ کر رہے ہوں، اتفاق سے ان کے سامنے کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، آپ نے سمجھ لیا کہ ان کو سجدہ کر رہا ہے. تو جلد بازی کہیں نہیں کرنی چاہیے. پہلے اس شخص کو پوچھنا چاہیے کہ یہ تم نے یہ کیسے سجدہ کیا. اگر وہ یہ کہے کہ میں نے ابھی فلاں قرآن کی آیت میں پڑھ رہا تھا، سجدے تلاوت میں نے کیا، یا میں نے پہلے کیا تھا، قرات کی تھی، میرے ذمہ سجدے تلاوت تھا اور میں اپنے سجدے تلاوت کر رہا تھا، تو قصہ ختم. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ میں نے اس شخص کو سجدہ کیا ہے، پھر بھی فقہا لکھتے ہیں کہ ابھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ کافر، بلکہ اس کو پوچھا جائے گا کہ تمہاری ان کو سجدہ کرنے میں نیت کیا تھی. اگر اپنی نیت وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے تو ان کے عظمت اور تعظیم کے خاطر، ان کے احترام کے خاطر ان کو سجدہ کیا، تب یہ شخص مسلمان ہے، فاسق ہے، گنہگار مسلمان ہے. اس نے گناہ کبیرہ، بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے کہ جو سجدہ تعظیمی ہماری شریعت میں منسوخ ہے، جو حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں جائز تھا تعظیم کے طور پر سجدہ کرنا، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سب بھائیوں نے سجدہ کیا. تو اس منسوخ حکم پر اس نے عمل کیا، ناجائز کام کیا، تو ہم کہیں گے کہ تمہیں اس سے توبہ کرنی چاہیے. یہ فسق کا کام ہے، ناجائز اور حرام کام ہے. لیکن اگر وہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر یوں کہے کہ میں نے ان کو سجدہ کیا عبادت کی خاطر، تب جا کر کہا جائے گا کہ یہ شخص کافر ہے. خیر، یہ تو سجدے کی بحث ہے. تو جو صوفیہ کے یہاں سجدہ ہے، سجدہ دعائی، اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جیسے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس میں ذکر اللہ کی اور اللہ کو یاد کرنے کی 3 حالتیں بیان کی ہیں کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے، پہلو پر لیٹے ہوئے. تو حق تعالی شانہ بندوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم ہر حال میں، یہ 3 حالتیں عام طور پر ہوتی ہیں، یا تو انسان کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے، تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. تو دعا یہ بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. تو جس حیت میں بھی انسان ہو اللہ کو یاد کرے. اور جب دعا کھڑے ہو کر مانگی جا سکتی ہے، بیٹھ کر مانگی جا سکتی ہے، لیٹ کر مانگی جا سکتی ہے، آنکھیں کھول کر بند کر کے، ہر حال میں، تو بیچاری یہ سجدے والی کیفیت، اس میں اگر کوئی شخص سجدے کی جو پوری کیفیت ہے، جیسے کہ سجدے تلاوت میں ہم پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کی تسبیح پڑھتے ہیں، پھر جب سر اٹھاتے ہیں تب کہتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ ہوا مکمل سجدہ، سجدہ تلاوت، تب جا کر یہ واجب پورا ہوا. لیکن اگر کوئی شخص سجدہ تلاوت کی آیت اس نے پڑھی اور بغیر اللہ اکبر کہے سیدھا سجدے میں چلا گیا، چاہے اس نے تسبیح بھی پڑھی ہو، اور ویسے اڑ گیا، تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوا. اس کے لیے سجدے میں جاتے وقت تکبیر کہنا، اٹھتے وقت تکبیر کہنا بھی ضروری ہے. تو سجدے دعائیہ میں نہ
تکبیر ہوتی ہے اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں. یہ ایک ہیئت ہے انسان کی تضرع اور زاری کی، عاجزی کی، اللہ کے سامنے اپنی نیاز مندی کی، گڑ گڑانے کی. تو یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ کرے اور سجدے کی ہیئت بنائے اور اس میں یہ دعا کرے. سجدہ بڑی، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طرح یاد کیا جائے، طبیعتیں ہوتی ہیں. کسی کو تلاوت میں بہت لذت آتی ہے، کسی کو نماز میں بہت لذت آتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام میں کس قدر لذت آتی ہوگی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حتی تورمت قدمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات قیام میں ہوتے تھے اور اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ورم کر جاتے تھے. اور دوسری روایت میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی تو یہ ورم اتنا زیادہ ہوتا حتی تشققت قدمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ورم مبارک کہیں سے چمڑی، گوری چمڑی کہیں سے پھٹ بھی جاتی اور اس میں سے خون نکلتا. جب یہ تقسیم ہند کے وقت مسلمانوں پر مظالم ڈھائے گئے، فسادات ہوئے، تو وہاں سہارنپور کے ایک شیخ انعام اللہ کا بیان ہے کہ ان دنوں ہم نے حضرت شیخ نبر اللہ مرقدہ کو دیکھا کہ حضرت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک نمازوں میں کھڑے رہتے تھے. جب کبھی کوئی انفرادی، اجتماعی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ حضرت کو آ کر بتایا گیا تو پہلا کام یہ ہوتا تھا، حضرت فرماتے کہ چلو میں وضو کرا. وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ لی. گھنٹوں یہ نیت نماز میں حضرت ہوتے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ تبلیغی جماعت کے امیر، ان کا جب پاکستان میں وصال ہوا، اطلاع آئی، تو وہ ساری روئے زمین پر تمام انسانوں میں سب سے پیاری جان اگر کسی کی تھی تو حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت شیخ. لیکن جیسے ہی اطلاع ملی فرمایا اب وضو کرو. مجھے بالکل صحیح یاد ہے، وقت بھی یاد ہے. کھانا کھلانے کے بعد دوپہر کو ہم نے حضرت کو لٹا دیا سہارنپور میں، اور ہم لوگ ابھی لیٹنے کی تیاری کر رہے تھے. حضرت کی غالباً آنکھ بھی لگ چکی ہوگی کہ مولانا عبد المالک صاحب آئے. وہاں کے ناظم مالیات سہارنپور کے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت سے ملنا ہے. حضرت تو لیٹ گئے، میں بہت ضروری کام ہے. تو ہم سمجھ گئے کہ وہ تو حضرت کے متعلق سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نے فوراً دروازہ کھولا، اندر گئے اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت بیت المقدس چلا گیا. اسی وقت ریڈیو پر اطلاع آئی تھی کہ بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا 67 میں. تو حضرت نے پہلا جملہ انا للہ کے بعد جو فرمایا لاؤ بھائی وضو کرو. فوراً استنجا وضو سے فارغ ہو کر حضرت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. نفلوں کی نیت باندھ لی اور روتے رہے. نماز کی نیت بندی ہوئی ہے اور ہزاروں قطار رو رہے ہیں. تو یہ قیام، جن کو قیام میں لطف آئے، جن کو رکوع میں لطف آئے، جن کو سجدے میں لطف آئے. سجدہ کتنی، ابھی اس دن سنایا تھا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم خاص، ان کے شاگرد خاص حضرت علقمہ کہتے رات بھر دعا پڑھتے رہتے سجدے میں، یا عفو واعف عنی، یا غفار اغفر لی، ان تعف عنی تفضلا منک. تو یہ بڑی
مزیدار عبادت ہے سجدہ بھی. حضرت مولانا بدر عالم صاحب نور اللہ مرقدہ کے داماد تھے عبد الوکیل صاحب مدینہ منورہ میں، بھائی خلیل صاحب، بھائی جلیل صاحب کے والد محترم. تو ان کے یہاں مدینہ طیبہ میں کثرت سے جانا رہتا ہے. وہ 40 سال پہلے جب عمرے کے لیے حاضری ہوئی تو میں روز ان کو 2-3 پارے قرآن شریف کے سنایا کرتا تھا. تو مغرب کی نماز کے بعد حضرت اپنی نفلوں میں مشغول ہوتے، تو نفلوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر حضرت تلاوت میں یا صلاۃ السلام میں مشغول ہوتے. تو کبھی عشاء کی نماز کے بعد جب ہم کمرے پر حضرت کو لے کر پہنچتے تو وہاں پہنچتے ہی حضرت ایک خاص انداز سے دیکھتے اور فرما دے کہ آج میں نے تجھے دیکھنے کے واسطے ابو الحسن کو بھیجا تھا، تو قرآن شریف بیچ میں رکھ کر تم اور تمہارا یار تم خوش گپیوں میں مشغول تھے. حاضری لی جاتی تھی. حضرت باقاعدہ اس کی حاضری کے لیے ابو الحسن کو بھیجا کرتے تھے. تو ان کے تایا جان بھائی جلیل صاحب کے 2 سال پہلے جب میں ان کے یہاں پہنچا تو برابر والے کمرے میں مقیم تھے، تو ملنے کے لیے آئے. میں نے خیر خیریت پوچھی، کیا سب طبیعت وغیرہ سب ٹھیک، کھانا پینا معمول ہے؟ تو بس معمولات کا نہ پوچھی. مجھے جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ میں 300 400 500 سال تک سجدے میں پڑا رہا ہوں. کتنا لطف آتا ہوگا ان کو سجدے میں. بوڑھے آدمی، اکیلے، بیمار، کمزور، مگر ان کا جذبہ کتنا جوان. جی چاہتا ہے کہ 300 400 500 سال تک میں سجدے میں پڑا رہا ہوں. حضرت مولانا بدر عالم صاحب نور اللہ مرقدہ سے بیعت تھے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بمبئی کے حکیم صاحب ہیں، اجراڑے کے حکیم افغانی صاحب، تو وہ فرماتے ہیں کہ میری جب آخری ملاقات ہوئی حضرت مولانا بدر عالم صاحب سے، میں ملنے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت سے دعا کی درخواست کی. تو حضرت نے فرمایا کہ دعا تم میرے لیے کرو گے. میں بیمار آدمی ہوں، صاحب فراش ہوں، مرنے کے قریب ہوں، ایک پیر قبر میں ایک باہر ہے، تو تم عمرے کے لیے جا رہے ہو تو وہاں بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر میرے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالی مجھے ایک تو مدینہ طیبہ کی موت نصیب فرمائے، اور دوسرا یہ کہ مجھے بقی کی مٹی نصیب فرمائے کہ جہاں پر ہزاروں صحابہ کرام، لاکھوں مشائخ اور علماء اعظام مدفون ہیں، اور ان کی مٹی میں میرا بدن گل سڑ کر مٹی بن کر ان کے ساتھ خلط ملط ہو جائے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ فرشتوں سے کہیں کہ فرشتوں چھلنی لاؤ اور بدر عالم کی مٹی کو علیحدہ کرو، کہ ان اولیاء اعظام اور صحابہ کرام کی مٹی کو جنت میں لے جاؤ اور بدر عالم کی مٹی کو الگ کر کے جہنم میں پھینک دو. یہ اللہ کی رحمت سے بعید ہے. تو اس لیے تم میرے متعلق یہ دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بقی کی مٹی نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی
مدینہ پاک کی موت نصیب فرمائے، بقی میں دفن ہونا نصیب فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیوار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ یہ ہر چیز جو بھی انسان مانگتا ہے صحیح طریقے سے مانگتا رہے، اصرار کرتا رہے۔ اب بچوں کو روز دیکھتے ہیں، روز بچے اپنی بات منوا لیتے ہیں اصرار سے کہ اس نے ضد کی کہ مجھے یہ سویٹ چاہیے، یہ کپڑا چاہیے، یہ چیز چاہیے، تو وہ بچہ اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے تو ماں مجبور ہو جاتی ہے۔ تو ایسی ہزاروں ماؤں کی محبتیں قربان حق تعالی شانہ کی محبت پر، وہ کیوں نہیں لے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیوار اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تعلق نصیب فرمائے۔ ہم وہاں حاضر بھی ہوتے ہیں تو بھی رسمی طور پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو ہم کبھی شعراء کے اشعار میں پڑھتے ہیں کہ کاش کہ میں وہاں مدینہ پاک مجھے حاضری میسر ہو اور میں سر کے بل حاضر ہوں اور آپ کے در اقدس کو چوموں، اور آپ کتنے شعراء لکھتے ہیں اپنے اشعار میں کہ مجھے موت آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر آئے، مگر یہ اگر دل سے کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کر لیتے ہیں۔ 3 سال پہلے حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، ان سے روز تراویح کے بعد ملاقاتیں رہتی تھی، تراویح کے بعد ملے تو کہنے لگے آج تو عجیب واقعہ ہوا، جہاں کھڑے ہو کر مواجہ شریف میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو قبلے کی دیوار کی طرف پیٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے ایک جماعت بیٹھی رہتی ہے تلاوت میں، درود شریف میں۔ تو حضرت مولانا ارشد صاحب نے بتایا کہ میں وہاں عصر کی نماز کے بعد صلاۃ السلام کے لیے بیٹھ گیا۔ میں مشغول تھا، میرے برابر میں ایک سوڈانی، کوئی بالکل بوڑھے بھی نہیں تھے اور صحت مند معلوم ہوتے تھے، تو وہ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم لوگ مشغول، وہ بھی اپنے کام میں مشغول، میں اپنے کام میں مشغول۔ افطاری سے چند لمحے قبل، چند منٹ پہلے میں نے دیکھا کہ ان کا سر میری گود میں ہے، تو میں نے سوچا کہ شاید ان کو نیند کا جھونکا آ گیا اور لڑک گئے، تو میں نے ذرا سا مسکراتے ہوئے ان کو سیدھا کرنا چاہا، لیکن وہ تو اور لڑک رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا تو وہ تو اللہ کو پیارے ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ جو الفاظ صرف کہے جاتے ہیں نعتوں میں اور اشعار میں، تو وہ انہوں نے کتنے دل سے اس کی تمنا کی ہوگی۔ یہ ہمارے ڈاکٹر سلیم صاحب، ڈاکٹر لیاقت صاحب کے چچا ہیں، یعقوب بھائی، لندن میں۔ تو انہوں نے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے وصال سے پہلے مجھے خط بھیجا، جو مجھے 3 دن پہلے وہاں ملا۔ تو اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کا وصال ہو گیا اور حضرت شیخ کے جنازے کو لے جایا گیا بقیع میں، اور قبر کے بعد جب رکھا گیا تو حضرت نے اپنا کفن ہٹا کر کے فرمایا کہ یعقوب دیکھو قبر میں اتر کر کے کہ یہاں سے
کعبہ شریف نظر آتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں قبر میں اترا اور میں نے دیکھا نیچے اتر کر کہ وہاں ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے جہاں سے صاف بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے. تو میں باہر آیا اور میں نے باہر آ کر عرض کیا کہ حضرت کعبہ شریف صاف نظر آتا ہے. فرمایا کہ اچھا پھر دوبارہ جاؤ دیکھو کہ وہاں سے گنبد شریف نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں میں دوبارہ گیا اور میں نے اندر اتر کر دیکھا تو دوسری طرف کھڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی طرف کھلی ہوئی ہے اور وہاں سے بالکل صاف گنبد شریف نظر آ رہا ہے. تو میں نے باہر آ کر عرض کیا کہ حضرت وہ گنبد شریف بھی صاف نظر آ رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا آپ مجھے نیچے پہنچا دو. پھر خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضرت کو اندر لٹا دیا گیا. تو ساری عمر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کو جو تمنا تھی، تڑپ تھی، اور وہ تڑپ ہم دیکھتے تھے کہ حضرت اس دن جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کو ہم بٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام عالیہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک کے ساتھ متصل پہلے حضرت ہوتے تھے اور بالکل سیدھ میں اس طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام عالیہ. تو حضرت اپنے ہاتھ کو آہستہ 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 سرکا کر وہ جالی مبارک کے پاس لے جاتے. پھر ذرا ایک نظر اس طرف دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، کوئی پولیس والا، کوئی روک ٹوک کرنے والا. اس کے بعد پھر حضرت جالی مبارک میں انگلیاں اس طرف پھیر کر کے پھر وہ جو حضرت کو میں نے بتایا تھا کہ مسلسل گریا اور رونا جاری ہوتا تھا، تو وہ جو شعرا کہتے ہیں کہ میں سرما بناؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک مبارک کو، تو سچ مچ وہاں سے انگلیاں ڈال کر حضرت وہ خاک مبارک لے کر آنکھوں میں ڈالتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمنا پوری فرمائی. اور یہ بھی کہنا تو بہت آسان ہے. آج کل جب تک کوئی شخص خود مجتہد بن کر اپنی طرف سے فتوے دینا شروع نہ کرے، وہاں تک اس کی شان اس کے نزدیک ظاہر نہیں ہوتی. حالانکہ اب یہ اس کو بدعت اور شرک کہہ دینا اور اس کو ناجائز کہنا یہ تو بہت آسان، مگر کیا کریں گے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان کہ مدینہ طیبہ میں سارا مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیتاب تھا. ہر شخص جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تشریف لا رہے تھے ہجرت کے موقع پر، تو وہ سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ یہ میرا گھر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک ہی جملہ، خلوہا فإنہا معمورہ. فرماتے کہ اس اونٹنی کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے اس کو امر ہے، خود حکم ہے، اس کو یہ جانتی ہے کہ مجھے کون سے گھر پر جانا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خلوہا فإنہا معمورہ، اس کو چھوڑ دو. پھر بھی ایک جگہ دو جگہ بار بار وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم یہاں کھڑے رہیں گے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں قیام کر لیں. مجھے یاد آیا حضرت مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے جامعہ اشرفیہ لاہور کے بہت بڑے شیخ الحدیث اور شیخ التفسیر. ان کی سیرت پر، تفسیر پر، شروع حدیث پر بہت کتابیں ہیں. اور حضرت کے رشتہ داروں میں بھی کاندلے کے. تو حضرت جب رائیونڈ تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی میں جب لاہور پہنچے تو ان کے گھر خاص طور پر حضرت تشریف لے گئے. بہت خوش ہوئے، بہت بڑی دعوت کی. پھر اس کے بعد وہ عرض کرنے لگے کہ حضرت یہ تو آپ
بے وقت تشریف لائے، یعنی درمیان میں. ابھی میری خواہش یہ ہے کہ شام کا کھانا میرے یہاں حضرت تناول فرمائے. تو حضرت کا تو پورا ہفتے کا مہینے کا پورا پروگرام مرتب تھا، تو حضرت نے عذر فرمایا. تو وہ اصرار کرتے رہے، وہ بھی قریبی عزیزوں میں. انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت نے فرمایا کہ چلو اٹھاؤ، تو حضرت تو تشریف لے آ رہے ہیں. تو حضرت کو خدام نے اندر گاڑی میں بٹھا کر کے دروازہ بند کر دیا. تو حضرت مولانا ادریس صاحب کاندل بھی وہ بورنیٹ پر آ کر بیٹھ گئے تاکہ گاڑی نہ چل سکے. تو یہ حالانکہ کتنے عظیم انسان، کتنے ان کو پتا تھا اپنے مقام مرتبے کا بھی، حضرت کا بھی، مگر محبت تو یہ صحابہ کرام میں سے ہر کوئی سمجھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے خلوہا فإنہا معمورہ، ایک دفعہ دو دفعہ بار بار سن رہے ہیں صحابہ کرام، مگر پھر بھی اس حکم پر خلوہا، اس حکم کے مقابلے میں محبت غالب آ رہی ہے، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں اس حکم کو کہ نہیں یا رسول اللہ میرے یہاں قیام فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے فرماتے جا رہے ہیں خلوہا فإنہا معمورہ. تو جب یہ بنو نجار میں پہنچی اور وہاں پہنچ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس ناقہ بیٹھ گئی اپنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہذا المنزل انشاءاللہ، یہ مکان آ گیا. اور بنو نجار کے لوگ دوڑے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں. فرمایا کہ نہیں، اقرب منزل سب سے پہلا دروازہ ان کا ہے اور یہاں یہ بیٹھی، اللہ کی طرف سے اس کو حکم تھا. تو یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تو صحابہ کرام میں بڑی، ان کی صحابہ کرام کے دلوں میں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی اور ہونے بھی چاہیے. جب یہ ان کا کوفہ بصرہ کا سفر ہوا اور وہاں پہنچے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا محل تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے انہیں بہت کچھ عطا فرمایا تھا. اللہم اکثر مالہ و ولدہ. تو دیکھا کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. تو جیسے ہی گھر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو یہ تھوڑی دیر ضیافت کے بعد فرمانے لگے کہ حضرت یہ محل یہ تمام سامان کے ساتھ، تمام حشم اور خدم اور غلام اور باندیوں کے ساتھ یہ آپ کا ہے. اور خود اس مکان سے نکل کے تشریف لے گئے. فرمایا کہ آپ نے اپنا مکان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا تھا، میں اب اپنا مکان آپ کو پیش کرتا ہوں. تو ان کے متعلق ان کے حالات میں لکھا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر حاضر ہوئے، پھر بیٹھ گئے. پھر جس طرح بچہ ماں کی گود میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے، اس طرح کبھی اپنے رخسار کو ادھر والے رخسار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے مل رہے ہیں، کبھی ادھر والے کو مل رہے ہیں، کبھی پیشانی کو مل رہے ہیں، کبھی داڑھی کو مل رہے ہیں. تو اتنے میں وہاں سے مروان جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا وہ اتفاقاً پہنچ گیا. تو اس حیات پر دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ ابو ایوب تمہیں خیال ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یہ خیال بھی ہے اور یہ معلوم بھی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ان پتھروں اور اس مٹی کو نہیں چوم رہا ہوں. تب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر جو
اذراہ محبت کوئی اگر چھوتا ہے، مس کرتا ہے، تو اس کو وہاں تک پہنچا دینا بدعت اور کفر اور شرک، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کہیں گے؟ تو یہ دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے حق تعالی شانہ سے دعا کیا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قدردانی نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، اور جتنی طلب کرتے رہیں گے. مجھے یاد ہے، میں تو بھول چکا تھا، اس سفر میں مجھے ایک دفعہ ہمارے لیسٹر کے مولوی انور نرما نے یاد دلایا. کوئی قصہ ہوا تو اس پر وہ کہنے لگے کہ وہ جو وہ اسفار ہوتے تھے، ہمارا دارالعلوم کا قافلہ ساز ہوتا تھا اور وہ مبشرات ہوتے تھے. کہتے ہیں وہ ایک مرتبہ ایک سفر میں عزیز الحق نے خواب دیکھا کہ ہر مرتبہ 10 مبشرات ہوتے تھے، مگر کوئی ایک خاص بہت نمایاں بہت بڑا کہ جس سے ایک حد تک کسی مسلمان کو اطمینان ہو سکتا ہے، اس طرح کا. تو اس نے عزیز الحق نے خواب میں دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، حق تعالی شانہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے ہر ایک کے لیے، ان کو جہنم کے لیے، ان کو جنت کے لیے، ان کو جنت کے لیے، ان کو جہنم کے لیے. فرمایا کہ ہمارے قافلے کے لیے حکم ہوا کہ ان کو جنت میں بھیج دو. کہتے ہیں کہ وہ جب آپ نے اس کو کہا کہ سب کو یہ سناؤ کیا دیکھا تم نے، تو انہوں نے سنایا تو کہتے سننے کے بعد تم نے جتنے قافلے والے تھے ان سب کو 50 ریال دیے تھے. انہوں نے کہا اب تک وہ 50 ریال میں نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں. تو انہی کے اس واقعے کی یاد دلانے پر پھر یاد آیا جو میں اس وقت عرض کرنا چاہتا تھا کہ ایک سفر میں ایسا ہوا کہ پورا ماہ مبارک گزر گیا، 27ویں شب بھی گزر گئی، 28ویں کی افطاری کے لیے ہم لوگ مسجد نبوی میں اندر ہم افطار کرتے تھے، ایک ہی جگہ لمبا دسترخوان، سب داڑوں والے ایک جگہ. تو میں نے جو میرے قریب ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تو مجھے یاد نہیں، میں نے ان سے کہا کہ دیکھو دعا کرو، دعا کا وقت ہے، یہ ہر سفر میں ہم کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، یہ سفر اب ختم ہو رہا ہے، کل پرسوں تو ہم روانہ ہو جائیں گے، عید ہو جائے گی، اور اس سفر میں تو خالی ہاتھ جا رہے ہیں، کچھ نہیں ملا. تو ابھی میں نے ان سے عرض کیا ساتھی سے، اور چند لمحات افطاری میں باقی تھے، اتنے میں ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی آیا تو جگہ نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ ذرا وہاں بٹھا دیا قریبی. تو وہ میرے کان میں کہنے لگا کہ آج میں نے خواب میں دیکھا، میں اصل میں اسی لیے آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا، دور سے دیکھ رہا تھا مگر جگہ ہی نہیں تھی. تو میں نے آج خواب میں دیکھا کہ افطار کا وقت ہے، ساری مسجد نبوی میں دسترخوان جس طرح لگتے ہیں لگے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ سے باہر تشریف لائے اور ہمارے افطاری کے دسترخوان پر تشریف لائے. تو میں نے ساتھی سے کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں بھی ہم سمجھ رہے تھے کہ کہیں ناکام خائب و خاسر جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ تو گزر گیا، 27ویں بھی گزر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرمائے، ہمارے خاندان کی مغفرت فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا مولانا محمد وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما، نفس و شیطان پر ہمیں قدرت نصیب فرما، یا اللہ اس مبارک مہینے میں جس طرح ہم گناہوں سے دور رہے ہمیشہ کے لیے اس سے زیادہ ہمیں گناہوں سے بچنے پر قدرت نصیب فرما، نفس و شیطان پر غلبہ نصیب فرما، یا اللہ نفس نے ہمیں بہت دور لے جا کر پھینک دیا، یا اللہ ہمیں شیطان نے گمراہ کر کے بہت دور جہنم کے رستے پر ڈال دیا ہے، یا اللہ ہمیں ان دونوں ساتھیوں سے بچا رہے، یا اللہ نفس اور شیطان کی قیدوں سے ہمیں بچا رہے، یا اللہ ان سے ہمیں خلاصی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق ہمارے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ ہماری گردنوں میں ڈال دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح اتباع نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت نصیب فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ دلوں میں بسانے کے لیے نہ ہمیں کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، یا اللہ نہ کوئی مال خرچ کرنا پڑتا ہے، صرف ہمیں ہمارے تصور اور خیال کو بدلنا ہے، یا اللہ ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اتنا بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ یہ صرف نفس و شیطان کی گمراہی ہے، یا اللہ اس سے ہمیں بچا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دلوں میں بسا دے، یا اللہ ہمیں اپنے دلوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسانے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہمیں محبت نصیب فرما، آپ کی سنتوں سے محبت نصیب فرما، آپ کے طریقے سے محبت نصیب فرما، اس وقت دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنے فتنے چل رہے ہیں ان کو ختم فرما، یا اللہ ان کو عقل و دانش نصیب فرما، یا اللہ ان کو اسلام کے ساتھ محبت نصیب فرما، یا اللہ ان کو عدل و انصاف کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان پر کھول دے، یا اللہ ہمیں ایسے کاموں سے بچا لے جس سے ہم اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کا سبب بنے، یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کی عزت دوسروں کے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ اس ملک میں اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، اسلامی شعار کی حفاظت فرما، ہمارے برقعے کی حفاظت فرما، ہمارے امامے کی حفاظت فرما، اسلامی لباس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں قطعاً اس پر اصرار نہیں ہے، صرف تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ کر ان چیزوں کو قیامت تک کے لیے حفاظت میں لے لے، ان چیزوں کو بچا لے، قرآن کو بچا لے، یا اللہ کبھی قرآن کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی تیرے رسول کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یا اللہ تم اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ تیری قدرت لامتناہی ہے، یا اللہ اپنی لامتناہی قدرتوں کے ذریعے ان کے دلوں میں یا اللہ اسلام کی محبت ڈال دیں، یا اللہ ہم ان پر تجھ سے عذاب کو نہیں مانگتے، تجھ سے اسلام کو مانگتے ہیں، یا اللہ اسلام کو ان کے دلوں میں ڈال دے، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں ڈال دے، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ان کے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ یہ بھی
حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے ہمارے انسانی بھائی ہیں. یا اللہ ایک ملک میں ہم رہتے ہیں, ایک فضا میں ہم سانس لیتے ہیں, ایک پانی ہم پیتے ہیں, ایک چھت کے سائے کے نیچے ہم رہتے ہیں. یا اللہ ہم ان کے لیے اسلام کو مانگتے ہیں. یا اللہ تو ان کے دلوں میں اسلام ڈال دے. یا اللہ تو ان کی اولاد اور ان کی نسلوں میں اسلام کو ڈال دے. یا اللہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ جہاں کہیں اسلام کے خلاف دماغ کام کر رہے ہیں ان کو صحیح سوچ نصیب فرما, سیدھی سوچ نصیب فرما, غلط سوچ سے ان کو بچا لے, مظالم اور درندگی کی سوچ سے ان کو بچا لے. یا اللہ یہ جانور بننا چاہتے ہیں, ہم ان کو انسان بنانا چاہتے ہیں. یا اللہ ان کو جانور بننے سے بچا. یا اللہ ان کو انسان بنا لے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہونے کا یہ دعویٰ کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کے اخلاق ان کو نصیب فرما, آدم علیہ السلام والا دل ان کو نصیب فرما. یا اللہ وحشی جانوروں کے دل ان کے دلوں میں گھر کر گئے ہیں, ان کے دلوں کے انسانوں کے دلوں سے بدل دے. یا اللہ ان کے دلوں میں رحم ڈال دے. دنیا میں جہاں کہیں مظالم پھیلائے جا رہے ہیں یہ ظلم کے سلسلے کو ختم فرما. یا اللہ غریب ملک ان ظلموں کا سہارا نہیں لے سکتے. یا اللہ ان سے بچنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے غریب ملکوں کے پاس. یا اللہ ان تمام ملکوں کو بچا لے, وہاں کے رہنے والوں کو بچا لے, وہاں کے انسانوں کو بچا لے. یا اللہ امت محمدیہ پر بھی رحم فرما, ساری انسانیت پر بھی رحم فرما. یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما, قرآن کو قیامت تک کے لیے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہماری مساجد آباد کرنے کی توفیق عطا فرما, جماعت سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جیسے ہم نے مبارک مہینہ اچھی طرح گزارا اس طرح ہمیں ہماری مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. نماز با جماعت کا ہمیں عادی بنا, تیرے کلام پاک کی تلاوت کا ہمیں عادی بنا, قرآن پاک سے ہمیں محبت نصیب فرما. یا اللہ کل قیامت میں قرآن ہمیں کھینچ کر جنت میں لے جانے والا بنے, کہیں ہمیں دھکا دے کر دوزخ میں ڈالنے والا بنے. یا اللہ قرآن کا حق ہم نے ادا نہیں کیا. یا اللہ کوتاہی کو معاف فرما, اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن احکام پر ہمیں عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا. یا اللہ ہماری اولاد کو زیادہ سے زیادہ حافظ اور عالم بنا. یا اللہ ہماری نسلوں میں حفاظ اور علماء پیدا کرنا. یا اللہ قیامت تک کے لیے اس ملک کی سرزمین پر اسلام اور اسلام والوں کو باقی رکھا. یا اللہ ہماری مساجد کو باقی رکھا, دینی مراکز کو باقی رکھا. یا اللہ ہمارے دینی مدارس کو باقی رکھا, جہاں کہیں دینی مدارس والے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں ختم فرما. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین.